السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ This call is now being وعلیکم recorded. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ انور بول رہے ہیں، یہ بہار اور ارریہ ضلع سے۔ اوڑیا ضلع سے؟ جی 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 حضرت۔ اور ہمارا نمبر کیسے ملا؟ نمبر آپ کا ویڈیو ہم سنتے رہتے ہیں حضرت، روزانہ ویڈیو آپ کا سنتے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے ہمارا ویڈیو؟ بہت طوفانی سے چل رہا ہے، لیکن ویڈیو ادھر سے کم آ رہا ہے حضرت۔ اچھا، جی ویڈیو ادھر سے بہت کم آ رہی ہے۔ ہاں وہ تھوڑا کم ڈال پاتے ہیں، دھیرے دھیرے ڈال پاتے ہیں چینل پہ کبھی کوئی۔ ابھی امام اچھا علی رضا چینل پہ ڈل جاتے ہیں، امام علی رضا چینل کا لنک بھیج دیں گے ہم آپ کو، اس پہ سبسکرائب کر لینا، اس پہ آتے رہتے ہیں ویڈیو، ٹھیک ہے؟ اچھا 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 اچھا۔ اس پہ جلدی وہ دیے جاتے ہیں۔ امام علی جی رضا علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نام پر ہم نے نام رکھا ہے، اچھا اچھا اچھا۔ نہ دیوبندی کے نام پہ، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ مودودی۔ ہم تو اچھا وہ جو پہلے جو لکھے تھے دیوبندی یہ سب جو لکھے تھے؟ ہاں جو بھی ہو، کیا لکھا تھا مجھے دھیان نہیں ہے۔ اچھا اچھا، یہ چینل کا نام آپ کا کیا ہوا؟ حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اچھا اچھا جی، ہم کو لنک بھیج دیجیے گا آپ۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں ہے، ان کے ہی نام پہ ہے، جی جی جی۔ کیونکہ لوگوں نے بھلا رکھا نا ان کو، بریلوی دیوبندی دونوں نے بھلا رکھا ان کو، اچھا اچھا جی حضرت، اس اچھا لیے ہم نے ان کے نام پہ نام رکھا کہ لوگ ان کو بھی تو جانے۔ جی 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 صحابہ کرام تو اب بھی جگہ ہیں، ان کو تو لوگ سب جانتے ہی ہیں، جی لیکن امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو بھی تو لوگ جانے کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، کون کون سی ہے، کیا کیا نام ہے۔ جی سلسلے وار حضرت امام زین العابدین، پھر ان کے لڑکے امام باقر، پھر حضرت امام جعفر، پھر حضرت امام موسیٰ کاظم، پھر ہیں حضرت امام علی رضا، جی پھر ان کے بعد ہیں حضرت امام تقی، پھر ان کے بعد ہیں حضرت امام نقی، پھر ان کے بعد ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اچھا یہ سلسلہ ہے اہل بیت کرام کے اماموں کا، اچھا اور پوری دنیا نے امام مانا ہے ان کو، دیوبندی جی بریلوی سب نے مل کے امام مانا ہے، اچھا سب امام ہی کہتے ہیں، دیوبندی بھی امام کہتے ہیں، امام علی رضا، بریلوی بھی امام، لیکن بریلوی دیوبندی یہ لوگ چرچا نہیں کرتے ان کا دونوں۔ جی کیا معلوم کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ کچھ وجوہات بتائیں، میرے سامنے آئے، اچھا میرے سامنے آئے، کوئی بھی آل ورلڈ میں سے بات کریں کہ کیوں چرچا نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ جی اگر یہ چاہتے ہو شیعہ ہو جائیں گے لوگ، شیعہ بن جائیں گے، تو پھر امام حسین علیہ السلام کا بھی ذکر کیوں کرتے ہو؟ اچھا اگر یہ ڈر سے چرچا نہیں کرتے کہ لوگ شیعہ ہو جائیں گے، تو پھر حضرت علی کا بھی کیوں ذکر کرتے ہو؟ جی خطرے میں جی نام کیوں لیتے پھر ہے؟ صحیح بات ہے۔ اگر ایسے ہی ڈر ہے تو پھر تو ذکر کرنا ہی چھوڑ دو تم لوگ۔ ہاں یہ بات تو بارے ہے۔ بار نئے نئے فارمولے لائے لوگ، مولوی ملے جنے کہاں سے جی نکال نکال کے جی الگ الگ فارمولے لاتے ہیں لوگ۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے بریلی والے، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے بریلی والے، یہ کہتے ہیں۔ بتائیے تو غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ تو کہتے ہو گے سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، جی 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 کہو ایک بات، سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام۔ فاطمہ زہرا علیہ السلام۔ ہاں دیکھو ماشاءاللہ، یہ ہے حق والے لوگ جلدی کہہ دیتے ہیں علیہ السلام، یہ لوگ نہیں کہ بریلی والے تو بالکل کھٹمل پن دیتے ہیں، بہت بڑے کھٹمل قسم کے ہو گئے لوگ، جی ارے کھٹمل ٹائپ کے ہو گئے بالکل۔ ابھی کھٹمل دیکھو ٹائپ وہ کے۔ قرآن کریم کی بے عزتی کر دی ان لوگوں نے وہاں پر نیپال میں، یہ بریلوی لوگوں میں سے، اچھا وہ مہوتری نیپال میں قرآن کریم کی کتنی بڑی بے عزتی ہوئی کہ ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے، کبھی الٹے ہاتھ میں لیتا ہے، کبھی سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے۔ جی جی یہ نیپال کا ویڈیو ہے، ہاں نیپال کا۔ نیپال مہوتری کا ہے، ہاں جی نیپال کا۔ کبھی ایک ہاتھ میں قرآن لے رہا ہے سیدھے میں، کبھی الٹے ہاتھ میں لے رہا ہے قرآن۔ اب بتاؤ، الٹے ہاتھ میں قرآن لے رہا ہے ایک ہاتھ میں، بتائیے کتنی بڑی بے عزتی کی ہے اس نے قرآن کریم کی، پھر مارا ہے اسے، جس نے قرآن ہاتھ میں لیا ہوا اسے مارا بہت ہے، اسے وہ گرا اچھا دیا، گر گیا تھا وہ، بہت مارا ہے شاید اسے۔ اگر یہ لوگ لڑ کیوں رہا تھا؟ لڑ بھی تو رہا تھا۔ بہت تگڑی لڑائی ہوئی ہے، بہت تگڑی۔ اب کیا معلوم کتنے مر گئے ہیں وہاں پر، یا مہوتری میں جو معلوم نہیں کتنے مر چکے ہیں۔ میں نے رات کو ویڈیو ڈالی، نیپال حکومت سے اپیل کی ہے کہ پتہ لگائیں کتنے لوگ مر چکے ہیں۔ اچھا یہ جو کانفرنس تھا کیا جلسہ تھا کیا؟ ہاں ہاں جلسہ تھا، اور نیپال میں ہی تھا یہ؟ نیپال میں تو اب کتنے لوگ مر چکے ہیں۔ اب یہ وہاں کے مہوتری والے بتائیں کہ جلسے میں جو جھگڑا ہوا اس کے بعد کتنے لوگ مرے ہیں۔ اچھا یہ آپس میں ہی مطلب کہ وہ ہاں آپس میں ہی تھے، وہ بریلوی مرے ہیں، آپس میں لڑے ہیں۔
جی قرآن شریف جو ہے کبھی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ لے رہا اور تو کہہ رہا مطلب میں یہ وہاں پر چکر ہے کہ ایک فرقہ مفتی جیش محمد کو مانتا ہے بریلویوں کا، اور ایک بریلویوں کا فرقہ زاہد ملت جو تھے بزرگ تھے ان کو مانتا ہے، یہ چکر ہے۔ تو یہ جو جیسے مارا ہے یہ مفتی زاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا تھا، اچھا وہ زاہد ملت رحمت اللہ علیہ انصاری جی جی انصاری تھے یا رائن جو بھی تھے، اور وہ مفتی جیش محمد جو تھے وہ شیخ تھے کیا تھے، تو ان کے ماننے والوں میں ان کے ماننے والوں میں پہلے سے ہی چلا رہا ہے سلسلہ، دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، اچھا وہ دونوں اپنے آپ کو بریلویوں میں بھی شمار کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں مانتے نیپال میں ایک دوسرے کو۔ جی ارے بریلویوں میں تو بڑے فرقے ہیں صاحب، زاہدی، جیشی، اتاری اور شاکری اور جنے کیا کیا ہے تعلق میں، بہت فرقے ہیں نا، ان لوگوں میں 12 فرقے ہیں کم بیش، 12 فرقے ہیں۔ 12 تو اب تک ہو چکے ہیں جو ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، بریلوی بریلوی۔ اچھا آپ میں سے نام ایک نام دوسرے بتا رہا ہوں نا، میں نام بتاتا ہوں۔ یہ جی نیپال مہوتری میں جھگڑا ہوا، یہ جیشی زاہدی تھے، یہ 2 فرقے وہاں ہیں نیپال میں جو اچھا ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ اور اچھا مفتی عبد المنان کلیمی نے جیش محمد کو کافر کہا اور جیش محمد نے زاہد ملت کو کافر کہا ہے۔ اچھا میں گیا بھی ہوں نا نیپال، مجھے معلوم ہے۔ اچھا پھر یہ انڈیا میں جاؤ تو اتاری شاکری جو پاکستان سے چلا تھا، الیاس اتار کا فرقہ اتاری، تو جی اس میں ایک اور بن گئی شاکری، 4۔ جی پھر اتاری شاکری کے بیچ میں ایک اور بنا ہے دعوت اسلامی سے احمد آباد میں، اس کا نام ہے سوسائٹی دعوت اسلامی، اچھا 5۔ 5 ہو گیا 5 ایک ہے مصباحی، یہ جامعہ مبارک پور اشرفیہ سے چلا مصباحی فرقہ، 6۔ جی اس کو میں نے فرقہ نہیں کہا، وہ انہوں نے بھی کہا تھا، مولانا نعیم اللہ صاحب بریلی میں منظر اسلام میں پڑھاتے تھے، اب اچھا ریٹائر ہو گئے، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ مصباحی ایک فرقہ ہے، سنا تھا۔ اچھا 6 ہو گئے۔ اچھا پھر یہ اشرفی رضوی 8، جی پھر وارسی مداری 10، جی وارسی مداری، پھر یہ اشعری ازہری، ناگپور میں اشعری ازہری کا جھگڑا، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، 12۔ جی یہ تو جی 12 تو میں نے گنے دی، اور بھی بتا سکتا ہوں، اور بھی ہیں میں۔ یہ ہمارے گاؤں میں ہے نا، ہاں پہلے مطلب کہ ہم لوگ دادا بولتا تھے یہاں عروس بہت لگتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بیچ میں جو ہے جب جماعتوں کا سلسلہ زور و شور سے چلا ہاں۔ تو وہ عروس لگنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اچھا اب یہ 2-4 سال سے جو ہے آہستہ آہستہ اسٹارٹ ہوا، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا مطلب کہ میلہ لگتا تھا، دن میں رات میں لگا، تھوڑا سا کام ختم ہو گیا۔ اب یہ 2 سال سے جو ہے بہت تقریر لگا، 3 دن 4 دن پہلے ہی میلہ لگاتا، پورا بستی جمع ہو جاتا ہے، اور جاہل سب گاؤں ہے اس میں، وہ آتا ہے ساسارام سے، وہ کھسی حلال کرتا ہے وہی مسجد کے بغل میں، وہی پکاتا ہے وہی کھاتا ہے مرغا، اور وہ عورتیں سب پکاتی ہے، سب کھاتا ہے، ایک دم کیا بتائیں حضرت۔ اچھا عروس لگتا ہے، عروس؟ ہاں عروس لگتا ہے، مرغا حلال ہوتا ہے، کھسی حلال ہوتا ہے، عورتیں پکاتی ہے، وہ لوگ ساسارام یہ والے آج کل کے عروس سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا سوائے نقصان کے۔ جی نقصان، بہت زیادہ نقصان ہے۔ لڑکیاں آ رہی ہیں بن سنور کے، آ رہی ہیں جوان 15 سال کی لڑکیاں بھی۔ کتنی لڑکیاں تو بھاگ گئی حضرت ہاں اس بھاگ رات گئی کو، ہوں، بھاگ گئی ہوں گی، بہت سی جگہ سے جی بھاگ گئی ہیں۔ کیا معلوم ہے کیسے ماں باپ ہیں جو اپنی لڑکیوں کو عروس میں بھیج دیتے ہیں کھلے عام۔ ہاں دیکھیے حضرت، ایک سب سے بری چیز یہ ہو گیا، ہر گھر میں ہر کسی کے پاس موبائل ہو گیا، اینڈرائڈ فون ہو گیا، اور اپنا ماں باپ اپنے حق وہ پر تو اپنی مطلب جگہ اپنے ہے، اولادوں لیکن کی اب ہر عرس میں بھیڑ ہوتی ہے تو زیادہ تر عورتوں کی بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے حضرت، بہت بہت، کوئی مزار خالی نہیں ہے عورتوں سے، نہ کوئی مزار کہیں خالی کا نہیں۔ بھی مزار خالی نہیں ہے شاید، جی ایک آدھی ہو تو خالی ہو کہیں نہ کہیں کا۔ جی جی یہ جی بریلی کا خالی تھا اعلیٰ حضرت والا، تو اس میں بھی اب آنے لگی، پیچھے سے رستہ بنا دیا ان لوگوں نے، اچھا اس میں بھی پیچھے سے رستہ کر دیا، پہلے نہیں آتی تھی وہاں۔ اچھا، پہلے نہیں آتی تھی۔ ہاں اب تو وہاں بھی آنے لگی، پیچھے سے جائز قرار دے دیا ان مولوی ملاؤں نے، یا وہاں کے جو خانقاہ کے سجادے گجادے تھے، جی جی وہ سجادہ ایک تو اتاری ہو چکا ہے، وہاں کا سجادہ ہے کیا ہے، وہ خادم ہے، وہ اتاری ہو عورتیں گیا، نہیں کچھ آ دن گئی تو بعد بھیڑ کچھ دن لگنا بعد کم ہو ندوی، جائے گی۔ کچھ دن بعد ندوی وہابی ہو جائے تو اور بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک ان کے خاندان میں اتاری ہو گیا نا، حالت کے خاندان میں
اچھا کیا نام ہوگا؟ الیاس اتار کی حمایت کر رہا ہے. ارے وہ کیا کرنا ہے, نام پوچھو اس کا. باقر گنج میں مدرسہ چلاتا ہے. اچھا باقر گنج میں چلاتا ہے. وہ اتاری ہو گیا. اعلیٰ حضرت کے خاندان, اعلیٰ حضرت کے اوپر اس نے پانی پھیر دیا. اعلیٰ حضرت کی جو قربانیاں تھیں جی جی ان کے اوپر پانی پھیر کے اتاری بن گیا کہ الیاس اتار صحیح ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک. نام کیا تھا؟ نام کیا تھا؟ اور اس کا نام وہ ہے, کیا کہتے ہیں وہ, پتا کرنا. ابھی پتہ کر لینا. یہ حالت کے خاندان کا یہ اتاری ہے. 75 سال کی عمر ہے اس کی لگ بھگ. اچھا 75 سال کی عمر ہے. ہاں پاگل سا ہو گیا وہ تو. جانے کیا کیا ہر کچھ بکرا ہے. الیاس قاضی کو جانے کیا کیا مانتا ہے اللہ جانے. الیاس قاضی نے خواب لکھے ایسے ایسے الٹے سیدھے, اس کے باوجود اس نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی. کیا معلوم کیا کیا دے دیا الیاس قاضی کے ماننے والوں نے سے. اس کی کون سی خواہش ظاہر پوری کر دی, کون سی تمنا پوری کر دی اس کی, جو اس کو جو دیوانہ ہو گیا الیاس قاضی کا. بتائیے وہ تو ان کے پاس نفسیات بھی ہوتے ہیں نا, منشیات نفسیات الیاس قاضی کے ماننے والوں کے پاس. کہ آدمی کس چیز سے خوش ہوگا وہ چیز پیش کر دے گا. اچھا جیسے یہ بھی تو ہے نا کہ وہ انگریزوں کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ یہ کس چیز سے خوش ہوگا, اسے عہدہ دے دو یا یہ دے دو وہ دے, کچھ بھی چیز. جی 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 ایک گورنمنٹ کا بھی تو پالیسی ہوتی ہے نا کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے, کس چیز سے خوش ہوگا وہ چیز دے دو. جی صحیح. یہ الیاس قاضی کے ماننے والے اتاری منشیات میں نفسیات میں بھی ماہر ہیں. یہ ذرا میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کا کیا خواہش ہو سکتی ہے, اس کی وہ خواہش پوری کر دو بس کھٹاکھٹ. ارے سالا. ہاں تو وہ پھر وہ اتاری ہو گیا. حالت کے خاندان کا حالت کی ساری باتوں پر اس نے نظر انداز کر کے اور الیاس قاضی کو ماننے لگا. جبکہ اعلیٰ حضرت تو مشہور ہی ہوئے تھے اسی بات سے, یعنی عشق رسول کی وجہ سے. جی جی لیکن ان کے ہی خاندان کا ایک آدمی ایسا ہو گیا جو اس نے سب پہ پانی پھیر دیا. الیاس قاضی نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا ہے. فیضان سنت میں لکھا, صفحہ نمبر 31 میرے پاس ہے گی, پرانی میں لکھا ہوا ہے. آپ کٹوا دی نہیں میں تھے. ارے بھائی کٹوا دیا, اس کا مطلب ان لوگوں نے خود مان لیا کہ ہم مکار تھے, ہم جھوٹے تھے, ہم نے وہ خواب کٹوا دیا. بتائیے بھائی کٹوانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے کوئی کتاب لکھی ہے, میں نے جو بھی واقعات لکھے میں نے کٹوایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مکار ہوں, میں جھوٹا ہوں, میں نے مکاری کی جھوٹ بولا تھا, میں نے اس لیے کٹوا دی اس میں سے. جی صحیح بات ہوئی نا. جی 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 صفحہ نمبر 3 پہ اس نے خواب لکھا فیضان سنت میرے پاس یہیں پر ہے گا کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. 1400 سال میں ہزاروں عالموں نے کتابیں لکھی اور کتابوں کے بارے میں نہیں آیا کہ یہ کتاب مقبول ہے, یہ کتاب مقبول ہے. بس بخاری شریف کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ میری کتاب ہے. ارے وہ تو بخاری شریف کو تو سبھی مانتے, پوری دنیا مانتی ہے. جی صحیح بات. اب امام بخاری کے بعد ایک اس نے دعویٰ کر دیا یہاں پر ان کی کتاب کے بعد الیاس قاضی کے نے کہ یہ کتاب اللہ کے رسول کی بارگاہ مقبول ہے. بتائیے. اب بتاؤ ایسی باتیں لکھ رہا ہے. اور اسی کتاب میں لکھ رہا ہے صفحہ 27 پہ لکھ رہا ہے کہ لانڈھی کے قبرستان میں اجتماع ہوا. اچھا کچھ بات سمجھ میں آئی کیا لکھا اس میں؟ صفحہ نمبر 27 میں لانڈھی کے قبرستان میں اجتماع ہوا. لانڈھی کیوں مر گئے؟ لانڈھی ایک جگہ ہے پاکستان میں, لانڈھی کے قبرستان میں اجتماع ہوا. کتنے مکار سا ہے. نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا جملہ. جی جی کیا ہے قبرستان مطلب یہ؟ ہاں قبرستان میں اجتماع کر رہا ہے. دیکھو صفحہ 27 آپ پڑھ لیں. کیا ہے تو ایک ان کا مردود اتاری کہہ رہا ہے احمد آباد والا, جو احمد آباد میں کہہ رہا کہ وہ قبرستان کا میدان. میدان لکھتا ہے نا, قبرستان کیوں لکھا اس میں؟ تو یہی تو ہے ان لوگوں مکاری, کچھ سمجھ میں آتا نہیں بس. ہاں اب دیکھو کہہ رہا ہے کہ وہ میدان ہے, قبرستان کا میدان مراد ہے. ارے تو وہ لکھ دیتا, میدان مراد لکھ دیتا یا میدان مراد ہے. اس نے تو ڈائریکٹ لکھا ہے کہ قبرستان میں اجتماع ہوا, تو قبرستان میں کون سے اجتماع ہوتے ہیں؟ اور قبرستان کے میدانوں میں بھی کہاں اجتماع ہوتے ہیں؟ عام طور سے ایسے کون سے میدان ہیں قبرستان کے جہاں اجتماع ہوں گے؟ نہیں نہیں ایسا کہیں ہے ہی نہیں. ارے کہیں بھی نہیں. سارے مکار جھوٹے. پھر وہ خواب کیوں کٹوائے؟ جب صحیح تھے تو خواب کیوں کٹوائے؟ اس کو کٹوا دیا نہیں میں سے ان لوگوں نے. اچھا وہاں سے کٹوا دیا. اور بھی ان کے تو بہت خواب ہے صاحب. وہ یہ صفحہ نمبر 1300 پہ ہے لگ بھگ کہ ہم عید کیوں نہ منائے, کہ جب کوئی ملک کسی ظالم سے آزاد ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے,
تو ہم کو عید ملی، بقرعید ملی. ارے جانے کیا کیا لکھ رہا ہے. اس پر بھی فتویٰ آئی ہے جامع نعیمیہ مراد آباد سے اسی بات کے اوپر، ہم عید کیوں نہ منائیں. بتائیے. اور بھی جانے کیا کیا اس نے لکھ رکھا ہے، بس کیا بتاؤں بس. اچھا ایک اور بھی کتابیں اس نے لکھی ہیں. ایک تو وہ لکھا ہے اس نے وسائل بخشش، ایک کتاب ہے اس کی ناز شریف کی. اس میں لکھا ہے کہ بنا کر آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی تو میرے آقا کو رو رو کے سلام کہنا. بتائیے. سبزی بنا کے یعنی آلو بیگن ٹماٹر کی. ایک جگہ لکھتا ہے کہ تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا. ایک جگہ لکھتا ہے چائے کی کیتلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا. نہیں بریلوی بھی ہنستے ہیں سلام کو سن کے، بتائیے. ہنستے ہیں. اور بریلوی بھی نہیں سلام سے بریلوی بھی خلاف ہے. اچھا بریلوی بھی خلاف ہے کہ سلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، اور ایک ڈرامائی طریقے سے اس نے سلام لکھا ہے. اس کے سلام کو بریلوی تو کیا اتاری تک نہیں پڑھتے پوری دنیا میں کہیں بھی. بتائیے. تو اتاری پڑھ کے بتائیں جب اس نے لکھا ہے وسائل بخشش میں سلام موجود ہے، کیوں لکھا ہے سلام؟ پڑھنے کے لیے تو لکھا ہے نا، پڑھیں اتاری. تو بریلوی گریبان پکڑ کے ہٹا دیں گے اس کو جو پڑھے گا اس کو، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی چپاٹا بھی مار دے پڑھتے میں. گریبان پکڑ کے کوئی چپاٹا بھی مار دے. کیا ہے سلام ہے کہ مذاق بنا رکھا ہے؟ کوئی سلام ہوتا ہے اس طرح سے کہ تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، چائے کی کیتلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا، اور آلو بنا کر آلو بیگن ٹماٹر کی سبزی سلام، اور وہاں کی روٹیوں کو بوٹیوں کو مرغ انڈوں کو مچھلیوں کو، یہ کوئی سلام ہے؟ کیا یہی اکیلا عاشق رسول پیدا ہوا ہے پاکستان میں جو رات دن اب ٹی وی میں بیٹھا ہوا ہے؟ پہلے کہتا تھا ٹی وی کو مارو شیطان کو، مارو شیطان کو، اب گھر گھر میں رکھو شیطان کو، مدنی چینل دیکھو. اب تو اس میں یہ لکھا ہے الیاس قاضی نے کہ مدنی چینل دیکھو گے تو جنت ملے گی. بتائیے. لکھا ہے اس نے جی. کہ یہ مدنی چینل نارے دوزخ سے اما دلوائے گا، انشاءاللہ تم کو باغ جنا دلوائے گا، یعنی جنت دلوائے گا. بتائیے. بتاؤ جہنم سے بچائے گا، پھر لکھا ہے جنت دلائے گا. یہ لکھا ہے وسائل بخشش میں اس نے. بتائیے. مدنی چینل کے بارے میں اس نے ایک منقبت لکھی ہے. بس اس کے من میں جو بات آ گیا وہ لکھ ڈالتا ہے. وہ تو تک بندیاں کرتا ہے، جاہل آدمی ہے، نہ عالم نہ قاری نہ حافظ، بس جوڑا جاڑی کرتا رہتا ہے بیٹھا بیٹھا. کیا معلوم کیا کیا کرتا رہتا ہے. نہ اس کی آواز میں کوئی اثر ہے، نہ ایسا لگتا ہے کوئی بزرگ بول رہا ہے. بس ذرا ذرا سی بات کے اوپر سوال جواب میں واللہ و رسول عالم کہتا ہے، واللہ و رسول عالم. میرے پاس فتح افریقہ موجود ہے فاضل بریلوی کا. جی. اس میں پورے فتوے میں وہ یہی لکھتے ہیں واللہ عالم بالصواب بس. اچھا. اور یہ ان سے بھی بڑا بنا رہا ہے. یہ الیاس قاضی یہ کہتا ہے واللہ و رسولہ عالم، مگر پھر بھی یہ کوٹا کے مولویوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ ہم تو اسی کو مانیں گے کیونکہ پیسہ ملے گا ان کو، زکاتیں ملیں گی، کھانے کو صدقے خیرات ملیں گے. تو یہ کوٹا کے مولوی بہت سے خوش ہو گئے، سب تو نہیں لیکن بہت سے جو اس کے پٹھو ہو گئے خوش ہو گئے. ان کے کھلا دیا پلا دیا، ان کی منشیات پوری کر دی، نذرانے دے دیے ہوں گے انڈر گراؤنڈ، اور مرغے آئے دن کھلا دیتے ہوں گے، مرغے بکرے، بس خوش ہیں مولوی کوٹا راجستھان کے. اوپر سے تو اعلیٰ حضرت کر رہا ہے، اندر سے کٹنگ کر رہا ہے اعلیٰ حضرت کی. اچھا. یعنی اوپر سے اعلیٰ حضرت کر رہا ہے، اندر سے کٹنگ. ارے یا تو تم دیوبندی بن جاؤ، سیدھی بات ہے دیوبندی بن جاؤ اگر تمہیں بریلوی نہیں بننا. اگر تمہیں بریلوی دیوبندی دونوں ہی بننا، سیدھے کٹر سنی بن جاؤ میری طرح سے. میں تو کٹر سنی ہوں، نہ دیوبندی ہوں نہ بریلوی. میں اجمیری سنی ہوں. جی. یا تو میری طرح ہو جاؤ، اجمیری سنی بن جاؤ، ان سب چکروں کو چھوڑو. اگر یہ کوٹا کے مولویوں کو حالات کو نہیں ماننا تو سیدھے بتا ظاہر کریں، کلیئر کریں کہ ہم حالات کو نہیں مانتے. یہ کیا دبے چھپے اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم حالات کو مانتے ہیں، اور اندر سے الیاس قاضی کو مان رہے ہیں پوری طرح سے. بھائی یہ تو سب باتیں حالات کے خلاف ہیں نا، جو حالات نے لکھی ہیں ان کے خلاف ہے جو الیاس قاضی کر رہا ہے. مدنی چینل دیکھو گے تو جنت ملے گی، اور یہ بھی لکھا ہے جو میرا ساتھ دے گا مدنی چینل دیکھنے میں وہ اللہ کا اس کے اوپر کرم ہوگا. کہہ رہا ہے کہ اللہ کا اس کے اوپر کرم ہوگا، لکھا ہے اس میں. اچھا. اور یہ بھی لکھا ہے جانے کیا کیا لکھا ہے کہ مدنی چینل سے وہی جلے گا جو شیطان خبیث ہے. یعنی بریلی والوں کو شیطان خبیث بھی بنا رہا ہے علماء کو. اس کے باوجود یہ کوٹا کے مولویوں نے آنکھوں پٹی مان لی، نہیں ہم تو جو لکھا ہے اس نے صحیح لکھا، ہم تو اسی کو مان لیں.
اچھا جبکہ ادری میاں مفتی اختر رضا صاحب ادری میاں بریلی کے تھے، ان کا صاف فتویٰ ہے ٹی وی کے خلاف اور ویڈیو کے خلاف، صاف فتویٰ ہے. اس کے باوجود یہ ان کے ماننے والے کوٹا میں ہیں کچھ جو صحیح مان رہے ہیں الیاس قاضی کو. بتائیے. یعنی ادری میاں سے ہی بڑا مان رہا ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے ہی کام کیا الیاس قاضی نے. ارے بھائی ہم کب منع کر رہے ہیں کہ کام اچھا نہیں، کام تو اچھا ہے، لیکن اسی جماعت کو کنورٹ کر دو آپ بریلی علماء کے اندر جی کہ آپ علماء بریلی کے مشورے سے یہ کام کریں گے دار اسلامی کا، نہیں تو اب نہیں کر پائیں گے. یہ الیاس قاضی کو چھوڑیں، بالکل الگ کر دیں. اس نے جو مکاریاں کی ہیں ان سب سے آپ توبہ کریں. اگر آپ نے ساتھ دیا توبہ کریں، علماء بریلی کے انڈر میں رہیں اور کام کریں آپ بس. مگر یہ الیاس قاضی کے انڈر میں رہ کے آپ کام نہیں کر سکتے، اس کا نام بھی نہیں لوگے آپ. اسی کو کنورٹ کر دیں علماء بریلی کی طرف. کچھوچا یہ ادھر نہیں مبارک پور کی طرف کنورٹ نہ کر دیں، بریلی کے علماء کی طرف. یہ مبارک پور والے بھی خلاف ہیں نا بریلی والوں کے، بہت سخت خلاف ہے بھائی. مبارک پور والے بھی بریلی والوں کے اندر سے بہت سخت خلاف ہے. اچھا تو یہ دیکھو بریلی، میں نے کیا نا بریلیوں میں 12 فرقے ہو چکے ہیں، 12. بتائیے. اور ابھی اور بننے والے ہیں، اور بھی امید ہے کہ اب کچھ دن بعد لوگ یا تو اجمیری بن جائیں گے بریلیوں میں سے نکل کے. نہیں بھائی اب نہیں ماننا ہم کسی کو، ہمیں تو اجمیری بننا ہے. کیا ہے نا، ہمیں وہ کہہ دیں گے لوگ با کہ نہیں ٹھیک ہے ہم نہ دیوبند کو مان رہے نہ بریلی کو، ہم تو اجمیر شریف سے تعلق رکھیں گے. خواجہ صاحب نے اسلام پلایا اور دونوں کا مسلمان مانیں گے، دیوبندی بریلی کو، اور ہم آج سے اجمیری سنی بنیں گے. جی بھائی اجمیری سنی بن جاؤ، اس میں ہی فائدہ ہے کہ اس میں سب کو ملا کے چلو، دیوبندیوں کو، بریلیوں کو، اہل حدیث سب کو ملا کے چلو، سیدھا راستہ دکھاتے چلو. جی جی جی. خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام پھیلایا، کتنا بڑا کام کیا، اور آج یہ فرقوں میں بانٹ کے مسلمانوں کو دین اسلام کا تماشا بنا دیا ہے. کیا خیال ہے؟ جی سر. ہے کہ نہیں صاحب؟ جی بھائی سب سے بڑا کام تو حضرت خواجہ غنی نے کیا نا دین کا. اچھا نہیں کیا؟ جی اس کے بارے میں پوری تحقیق نہیں ہے. نہیں، خواجہ غنی نے تو اسلام پھیلایا نا ہندوستان میں، نہیں معلوم آپ کو؟ نہیں یہ چیز میں تحقیق نہیں ہے. حضرت شیخ علاؤدین صابر کلیری کا تو نام سنا ہے؟ جی نام سنے ہیں. انہوں نے ہی کام کیا ہے، وہ ان کے پوتے تو خلیفہ ہیں، پوتے خلیفہ ہیں خواجہ غنی. اچھا حضرت نظام الدین اولیاء کا نام سنا دلی والے؟ جی تو وہ تو حضرت خواجہ غنی کے پڑپوتے خلیفہ ہیں، پڑپوتے. تو جب ان کے پڑپوتا کا یہ عالم ہے، دنیا میں نام ہے ان کے نام سے، نظام الدین جنکشن ہے، حضرت نظام الدین جنکشن ہے ان کے نام سے، پورا دلی کا وہ علاقہ ہی ان کے نام سے، حضرت نظام الدین. اچھا تو جب خواجہ غنی نواز اجمیری کے پوتے پڑپوتے مرید کا یہ عالم ہے، تو سمجھ لو خواجہ غنی نواز اجمیری کا عالم کیا ہوگا. یہ دیوبند والوں کا سلسلہ بھی تو انہیں سے ہے، خواجہ غنی نواز اجمیری سے، چشتیہ سلسلہ. اچھا یہ جتنا بھی چشتیہ سلسلہ ہے نا ہندوستان میں، یہ حضرت خواجہ غنی نواز سے ہی ملتا ہے جا کے. اچھا اب آئے سمجھ میں آپ کے؟ جیسے یہ اشوئی تھانوی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی دیوبند کے پرانے عالم تھے، ان سب کا سلسلہ خواجہ غنی نواز سے ملتا. قاسم نانوتوی صاحب کا شجرہ پڑھو نا آپ، اس میں لکھا خواجہ غنی نواز کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ آسمان ہند نے ایسا ولی نہیں دیکھا خواجہ غنی نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا. اچھا یہ لکھا انہوں نے کہ آسمان ہند نے ایسا ولی نہیں دیکھا جیسے خواجہ غنی نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. جو قاسم نانوتوی صاحب دیوبند والے لکھتے ہیں. اور قاسم نانوتوی صاحب جب کلیہ شریف جاتے تھے تو کئی 7 کلومیٹر دور سے بتایا یا کتنے کلومیٹر دور سے چپل اتار دیتے تھے، چپل جوتے جو بھی تھے وہ اتار دیتے تھے، اللہ ننگے پیر جاتے تھے کلیہ شریف حضرت شیخ علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ. ابھی تو وہاں تو کلیہ شریف کا تو یہ عالم ہے کہ وہاں عورتیں جو ہے نا بال کھول کے وہ مطلب وہ سے سر اور پٹکتا وہ ہے. جانے کیا کیا کرتی ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے بہت. میں بھی گیا ہوں کلیہ، جاتا رہتا ہوں کئی میں بار بھی گیا گیا ہوں. ہوں وہاں پر، میں کئی بار گیا ہوں. اور ایک نے وہاں مدرسہ کھول لیا، وہ وہاں پر کیا معلوم کہاں سے بمبئی سے پیسہ مل گیا اس کو، کیا ہو گیا، اپنا اس نے الگ ہی بنا لیا ٹھاٹ باٹ، پورا گیٹ میٹ لگا لیا کہ پھر وہ واچ مین رکھ دیا، اس سے ملو تو پھر اس کے بعد وہ اندر لے جائے گا. ارے وہ اندر جانے دے گا، پھر بڑا چکر ہے سارے. ذرا پیسہ آ جائے تو مسلمانوں کی سرین پھول جاتی ہے ایک دم.
جی स्विमिंग पूल जैसी आता रहती है ना। जरा सा पैसा मिल जाए, ओहदा मिल जाए, पद मिल जाए। वो ट्यूशन पढ़ाता था बम्बई में, एकदम कोई मालदार लोग मिल गए बम्बई के सेटमेट, उन्होंने से पैसा दे दिया, कल जैसे में मदरसा बना लिया उसने आलीशान, खूब पैसा मिल गया, बैंक बैलेंस हो गया उसका। अब स्विमिंग पूल गई, अब ऐसा मिलता ही नहीं लोगों से। पहले हर कहीं पड़ा रहता होगा, मिलता रहता होगा, अब तो देखा पैसा आ गया, ओहदा मिल गया, पद मिल गया, तो सुरी मुसलमान की सुरीन बहुत जल्दी फूल जाती है। जरा सा पद मिला, मुसलमान की सुरीन फूली, वो सब चीज सब कुछ भी भूल जाते हैं। सब भूल जाता है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अभी इस जमाने के अंदर जो है कि इज्जत से कहाँ नवाजा डाला। कहाँ ना भाई ईमान वाले होते, कामिल ईमान वाले होते तो अल्लाह बुलंदी अता फरमाता। कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है, जी हर जगह बेइज्जती हो रही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता तुम ही बुलंद रहोगे, सरफराज रहोगे, बशर्ते है कि अगर तुम मोमिन हो। जी है, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही बुलंद रहोगे। तो मोमिन कहाँ से हो जाएगा साहब? जब नमाज पढ़ रहा है तो ज़कात नहीं दे रहा, और ज़कात दे रहा तो नमाज नहीं पढ़ रहा। कोई ना कोई बीमारी घुसी हुई है मुसलमानों के अंदर। नहीं, जो नमाज पढ़ते हैं तो ज़कात नहीं देते, जब ज़कात नहीं देते तो फिर मुसलमान मोमिन कहाँ से हो जाएंगे? जी सही बात है। अच्छा, ज़कात भी दे रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों को सता रहे हैं, तो कहाँ से मोमिन हो जाएंगे? मोमिन होना ही बहुत बड़ी बात है, वली होना तो बहुत मुश्किल है आज के दौर में। जो मोमिन हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। क्या ख्याल है? जी जी। तो ये है चक्कर साहब, अब आप समझाओ, आप कहाँ से फारिग हो? ये मदरसा क्या कहते हैं, मेरठ का नाम सुना है? मेरठ मेरठ में आके ही मतलब, मेरठ में तो 99% देवबंद वाले हैं। जी मेरठ गुलजार हुसैनिया। गुलजार हुसैनिया? जी मौलाना अब्दुल्ला मुगलसी साहब का मदरसा। ओहो, मौलाना अब्दुल्ला साहब का मदरसा है जी वो भी ये तो आज के पहली डेट बार में देखो, मैं भी आज मालूम हुआ कि देवबंद वाले भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे नाम रख रहे हैं मदरसे का। देखो आप बता रहे हो ना, गुलजार हुसैनिया। जी जी जी। बरेली वाले नहीं रखते। अच्छा अच्छा। अब बताओ, अभी आप कह रहे हो गुलजार हुसैनिया नाम है, मुझे क्या मालूम। जी तो अब ये मदरसा बरेली वाले कहते हैं हम मानते, क्या मानते तुम? तो उनके नाम पे नाम तो रखते ही नहीं हो मदरसों के, इमाम हसन के, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे। एक भी दालूम पूरे हिंदुस्तान में दालूम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। जी ये जो मदरसा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से। हाँ जी, ये जो मौलाना अब्दुल्ला मुगलसी साहब का, हाँ, तो अभी के हिंदुस्तान में बहुत बड़े बुजुर्ग में आते हैं नाम उनके। अभी नाम सुना आपका मौलाना अब्दुल्ला मुगलसी साहब का? अभी हैं, हयात हैं। जी 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 हैं वो। तो 3 बार तो मिली काउंसिल का सदर रहे हैं। कितनी उम्र है उनकी? 70 साल होगी। न ज्यादा ही होंगे 70 साल से। तो किसकी खलीफा है वो? वो जो मदरसा का जो है मौलाना नाम था मोहम्मदुल हसन, ठीक है। मुफ्ती महमूद साहब के? जी उनके है वो। ये मुफ्ती महमूद साहब जिनका इंतकाल अफ्रीका में हुआ है। जी वही जो मुफ्ती थे, बहुत बड़े फकीह है। जी 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 जी। हाँ, मुफ्ती महमूद साहब के जो ये शागिर्द है ना, ढाबेल वाले, क्या नाम है इनका? हाँ मुफ्ती ये अहमद। मदरसा जो गुलजार हुसैनिया है उनके ही ये है, ये बुनियाद डाला लेकिन हुआ। देखो, देवबंद वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे नाम रखते हैं। इन बरेलियों को सबक सीखना चाहिए, जो बक बक करते हैं कि तुमने कब नाम रखा बरेली में। एक भी मदरसा नहीं है बरेली में, न जो है और कि ये मुबारकपुर में कि इमाम हुसैन के नाम पर इन्होंने नाम रखा हो। बस रजविया नूरिया, या रजविया नूरिया, और यही नाम रखते हैं, फैजान मुफ्ती आजम हिंद। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे मुबारकपुर से ही बताया, देवबंद वाले का फोन आया था कि साहब यहाँ की मस्जिदों के नाम हजरत अबू बकर के नाम पे, हजरत उमर के नाम पे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे, इस तरह से नाम रखते हैं वहाँ मस्जिदों में, मस्जिदों के देवबंद वाले। बस सही है। बरेली वाले तो अजहरी मियाँ के नाम पे, मुफ्ती हिंद के नाम पे, आला हज़रत के नाम पे नाम रखते हैं। और ये देवबंद वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर, जी जी हजरत अबू बकर के नाम पर, हजरत उमर के नाम पर है। जी। क्या ये लोग क्या मानेंगे साहब? ये तो सिर्फ बस हम लोग भी पहले का जो इधर का नस्ल चला वो हुसैन लगाता है। अभी आलम कोई जैसे अनवर आलम हो गया, अनवर हुसैन लगाता है। कहाँ पर? ये आपका रड़िया पूर्णिया सब में। तो कितने बच्चे से जब आप पढ़े थे गुलजार हुसैनिया में?
वहाँ था लगभग 1200 बच्चे। अरे बाहर के जी 1200 बहुत बच्चे हो जाते बहुत हैं। हैं। आलिम भी वो इफ्ता की पढ़ाई है ना, इफ्ता की पढ़ाई है, अच्छा मुफ्ती बनाए जाते हैं। इफ्ता तक की पढ़ाई है, ठीक हाँ है। मुफ्ती की पढ़ाई। जी जी, मतलब कि दर्ज हिफ्ज से मतलब बहुत बड़ा मदरसा, बहुत बड़ा मदरसा है। तो कभी आप अजमेर शरीफ नहीं गए? जी गए तो नहीं, मतलब कि दिल में तो बहुत बार आया जाने के लिए, लेकिन कभी गए नहीं। अब एक बार जाओ 2-4 दिन रुक के आना वहाँ पे। जी मुराकबे करना तो मुराकबे में इंशाल्लाह मुकाशफा होगा, मुशाहिदा भी हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं कभी है ना तो जरूर आऊंगा। मैं अजमेरी सुन्नी हूँ, मैं इमाम अहले सुन्नत, वो इमाम अहले सुन्नत है ख्वाजा गनी अजमेरी। पूरी दुनिया के सुन्नियों के इमाम है, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के रहबर है। जी इमाम अहले सुन्नत भी है, अमीर अहले सुन्नत भी है वो। अच्छा तो जी जी मालूम नहीं है, अभी उनके बारे में पढ़ो आलमगीरी में, फतावा आलमगीरी में क्या जी लिखा जी है। जी 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 पढ़ा है आपने ख्वाजा गनी अजमेरी के बारे में? हाँ जब उन्हें। बादशाह ने हाजिरी दी थी अजमेर शरीफ ख्वाजा फतेह बोको ने, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने, अच्छा तो अच्छा एक नाबीना वहाँ भीख मांग रहा था 20 साल से। अच्छा तो बादशाह गया तो पैर पकड़ लिए या फरियाद की उसने कि मैं जी नाबीना हूँ, मुझे कुछ मेरे ऊपर कुछ मेहरबानी करो, मतलब कुछ दिला दो। तो अच्छा कहा कि कब से तू यहाँ पर है? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह फरमाए अच्छा कि साहब 20 साल से है। अच्छा 20 साल से? तो 2 बॉडीगार्ड बुलवाए, कहा कि उनके पास खड़े हो जाओ, मैं भी हाजिरी दे के आ रहा हूँ हज़रत ख्वाजा गनीनाथ अजमेरी के मज़ार पर, और मेरे हाजिरी देने से पहले, आने से पहले अगर इसकी आंखें ना आए तो इसकी गर्दन कलम कर देना, और इसको मार देना। अब अच्छा उसको मालूम भी हो गया, उसने सुन भी लिया। अब वो दुआ कर रहा है, या अल्लाह मेरी आंखें लौटा दे, नहीं तो बादशाह मरवा देगा, बादशाह मरवा देगा। तो वो जब बादशाह हाजिरी दे के आया तो देखा उसकी आंखें रोशन हो गई। कहा कि जी बेवकूफ, 20 साल से तू यहाँ पड़ा है और तू यहाँ पर आकर के अल्लाह से दुआ नहीं कर रहा है इनके वसीले से कि अल्लाह तुझे पहले ही आंखें देता। मतलब 20 साल से तू यहाँ अंधा पड़ा हुआ है, अगर तू जैसे आज तूने मांगा पहले भी मांग लेता तो अल्लाह ताला तुझे पहले ही देता इनके तवस्सुल से, इनके नेक अमाल के वसीले से। जी मतलब लोग तफरीहन जाते हैं ना मज़ारों पे भी आजकल। जी औरतों का जी, जाने का क्या मतलब है? इनके लड़कियों के 15 साल की, 20 साल की, 22 साल की क्या मतलब? वही तो जुल्म, अभी जो यही तो है, जुल्म कर रहा है हजरत, यही तो है। वही तो मौलाना तस्लीम अहमद साहब ने लिखा है ना कि आज मज़ारों पे वो देखने को मिल रहा है जो गुरुद्वारों में मिलता था देखने को। अच्छा जैसे कोई अच्छा खासा अगर मतलब परहेजगार भी लड़का है ना, हाँ 20 से 25 से लड़का जो मदरसे से जो फारिग हो रहा है, हाँ तो उसमें 100% लड़का मतलब बेकार नहीं निकलता है, ठीक है। हाँ सही बात। अगर भूले भटके से वो चला गया तो उसको भी गुनाह में शामिल कर लेता है वो। हाँ हाँ माहौल भाई जवानी का जोश आता है तो कुछ न कुछ तो अरे नजरिया वो एक से ख्यालात तो चला ही जाता है हजरत। एक से कुंवारी कम कम उम्र लड़कियां रहती हैं, बन संवर के भी आती हैं, कोई पर्दे वाह पर्दे वाली थोड़ी होती हैं वहाँ जो आएंगी। जी जी जी, और 15 बिल्कुल साल की पर्दा भी नहीं होता एक है। लड़की तो है नहीं कि एक लड़की को देख के आदमी बच जाए, एक तो है नहीं, जगह जगह लड़की है वहाँ, तो इधर से जाओ तो लड़की, उधर से जाओ तो लड़की। यहाँ तक कि मस्जिद तक में लड़कियां आती हैं, वहाँ पर जो अजमेर शरीफ में मस्जिद हैं बिल्कुल आती है। उसमें भी आ जाती हैं। वो तो शाहजहानी मस्जिद में, अकबरी मस्जिद में कोई पाबंदी नहीं ये लगाते लोग। आपका जामा मस्जिद है ना, दिल्ली का जामा मस्जिद में, हाँ उसमें बहुत। इसमें भी आती हैं। हाँ तो आती, अभी ठंडक मौसम में चल रहा है ना, अभी आएगी कश्मीर की लड़कियां वहाँ पर, ठीक है। नहीं मना कर वहाँ देना शादियां चाहिए, होती है। नहीं मना कर देना चाहिए साहब, ये कमेटी को कह देना चाहिए लड़की नहीं आएंगी अंदर। यहाँ तो खैर आती है तो पर्दे वर्दे में, लेकिन ये जो मज़ारों में जो है खुलेआम आती है ना। नहीं वहाँ भी कहाँ पर्दे में जा रही, दिल्ली में भी ऐसी फिरती रहती है हाँ वो लड़कियां तो वगैरह सरकार देखते। गवर्नमेंट का है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। कमेटी थोड़ी चलता है उसमें, आप गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट का ही एक्शन ले सकता है। नहीं फिर भी ये तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा नहीं जाएंगी, अगर देखना ही है तो पर्दे में जाएं, बुर्का वो बिल्कुल नकाब डाल के जाएं पूरी तरह से। जी ये तो पाबंदी लगा सकता है ना इमाम बुखारी। हाँ जी। क्या इमाम बुखारी भी देवबंद वालों में से ही है? वो तो जो नहीं इमाम, उनको नहीं मानते, किनको? देवबंद वाले से नहीं, वो अपना अलग है वो। शाही इमाम बुखारी। जी जी हाँ वो ना देवबंद है ना बरेली, वो तो सीधे सीधे चलता है बिल्कुल। जी 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 जी
बढ़िया इमाम है शाही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। जी। और ये कौन है, ये सलमान अजहरी ने भी तो उनके ही पीछे नमाज पढ़ी थी। अच्छा, सलमान अजहरी। मुफ्ती सलमान अजहरी वहीं तो गया था ना जुमे के दिन, जी घूमते था। अच्छा दूसरी बात, मेरठ में आप पढ़े हो, मेरठ में 3 बड़े 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 बरेलवी आलिम हुए, नाम सुना उनका? मेरठ में 3 बड़े बड़े बरेलवी आलिम हुए मेरठ में। जी। इनके नाम दुनिया में, एक तो मुख्तार अहमद साहब मेरठी, एक गुलाम हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी, एक हजरत अल्लामा अब्दुल हलीम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, एक तो मुबल्लिग इस्लाम थे, एक इमाम न्याहत थे। इन तीनों ने जो है कोई बरेलियत नहीं फैलाई पूरे मेरठ में, समझ गए कि यहाँ बरेलियत में दम नहीं है, इसलिए इन तीनों ने कोई मेहनत नहीं की मेरठ में। इसलिए आज पूरा मेरठ 99% देवबंदी से भरा हुआ है कि नहीं है? जी 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 जी, पूरा मेरठ भरा हुआ, सही बात है। कितना बड़ा मेरठ है, लगभग मुरादाबाद से भी बड़ा होगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुरादाबाद से बड़ा होने के बावजूद मेरठ में 99% देवबंदी हैं और 3 बड़े बड़े बरेलवी आलिम पैदा हुए। जी। वो समझ गए कि नहीं वाकई में गलतियां हैं उनकी किताबों में, ऐसा है वैसा है, यानी क्या क्या समझ गए होंगे। बहुत बड़े बड़े आलिम थे, तीनों समझते थे। अब इनके तो शागिर्द ही हजारों हजारों हैं। इमाम के शागिर्द हजारों की तादाद में जामे नईमिया में पढ़े थे मुरादाबाद में, फिर अजमेर शरीफ पढ़े। वो मुफ्ती फारूक जो बरेली के मुफ्ती थे, सदर मुफ्ती यानी फतवा देते थे, वो उनके शागिर्द। ये बहड़ी वाला ये मौलवी है, ये भी उनका शागिर्द। बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द हैं। अच्छा। इमाम न्याहू जब मेरठ के थे, लेकिन उन्होंने मेरठ में बरेलियत नहीं फैलाई, समझते थे कि ये बरेलियत में दम नहीं। एक और मुझे जामे हबीबिया मिला था, उनका शागिर्द मुफ्ती आशिकुर रहमान हबीबी इलाहाबादी, वो बता रहे थे मैं भी उनके शागिर्द हूँ। अच्छा। ये शेरे मेवात हैं जो अभी हैं, मैंने उनको जलसे बुलाया था ललितपुर में, मुफ्ती इसाक साहब, वो शेरे मेवात कहते हैं, वो भी मैं भी उनका शागिर्द हूँ। वो भी पजामा टखनों से ऊंचा रखते हैं, तो समझ गया कि यार बरेलियत में दम नहीं है तो पजामा नीचा पहनते हैं, देवबंद वाले ऊपर। ये बात सही है, देवबंद वाले ऊंचा पहनते हैं, यही पहना। हालांकि वो बरेलवी है, लेकिन वो धीरे धीरे सब समझते जाना है कि यार बरेलवियों में तो नीचे ही पजामा पहनने का माना जाता है, कि नीचे पजामा पहनने वाला ही आलात का मानने वाला कट्टर सुन्नी है, ऊंचा पहने तो वो मुसलमान नहीं मानते उसको। बिल्कुल नहीं, सही बात है। नमाज ही नहीं पहनता है टखनों से ऊंचा सुन्नत के मुताबिक, उसको बरेलवी मुसलमान नहीं मानते, ये मानते कि ये तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वो ही है। अब बताओ जो सुन्नत पे अमल करे बरेली वाले, उसे मुसलमान नहीं मानते। बताइए पहले, उन्हें ये पता नहीं है, जैसे पजामा टखनों से नीचे पहने का जरूरत कहीं पर भी। आज अब जैसे कहीं गंदा लगा हुआ, कुछ लगा हुआ है, तो कपड़ा खराब हुआ कि नहीं हुआ? खराब होता है। वो लेटरिन में जाता है बरेलियों के, तो देखे इतने घिसटते पजामे होते हैं, इनके पैंट होते हैं कि वो लेटरिन में जाएंगे तो वो पाकी नहीं ले पाएंगे, फिर वही लेके मस्जिद में आते हैं लोग। उसको पाकी का पता ही नहीं, तो वो नमाज कहाँ से पढ़ेगा? उसी पजामे को लेके मस्जिद में जाते हैं, जो घिसटता हुआ जाता है उसी को लेके आते हैं मस्जिद में। ये अमीन और काजी का पजामा देखो, साले का नीचे लटकता रहता है, ना आलिम ना कारी ना हाफिज ना मुफ्ती, आए दिन कुफर बकता है, हर कभी तौबा कर लेता है, खत्म हो जाती है बात। जी जी जी, मैं तो किसी बारे में बुराई नहीं करता हूँ। मौलाना थानवी साहब ने तौबा कर ली, रुजू कर लिया कि जो कुछ ईमान में लिखा था हम उससे गलती तौबा करते हैं, रुजू करते हैं, जो भी लिखा उन्होंने बस्तुर बनाने में सफाई दिया कि मेरी ये नीयत नहीं थी। तो अब क्यों फतवा लगाते हो? अब जब अमीनुल काजी आए दिन कुफर बकरा, हर कभी तौबा कर लेता है, तुम कैसे तौबा कर ली? हो तो आए दिन कुफर बकता रहता अमीनुल काजी, क्या क्या बकता है। ये हम्माद रजा ने कहा फरिश्ता लंगड़ा था, लंगड़ा के चल रहा था, कब उसने कलमा पढ़ा, कब निकाह किया सबके सामने। और हम्माद रजा के राज सारे सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर अलैहिस्सलाम, इमाम सारे सैयदों को कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हसन अस्करी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम हसन अस्करी, गरीब नवाब गौसे पाक, ये लिखा, ये कह रहा है मोहम्मद अशरफ, सारे सैयद तो यानी तमाम लोग सैयदों को ढूंढेंगे क़यामत में, और तमाम सैयद क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़ंबी। ये हजरत मैं बुराई में नहीं करता, ठीक है, मैं वहाँ बहुत बार गया हूँ, बहुत बार। निजामुद्दीन औलिया, ये जो दरगाह है, हजरत निजामुद्दीन औलिया कहा करते जी, हजरत निजामुद्दीन जो औलिया जो दरगाह है, ठीक है, वहाँ मैं बहुत बार गया है, ठीक है, क्योंकि मैं दिल्ली में मतलब रहते थे हम वहाँ शाहीन बाग में। हाँ, तो वहाँ मैं खास तौर से वहाँ पर मैं जाता था, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया पर घूमने के लिए, हजरत निजामुद्दीन। तो वहाँ जैसे असर की अजान हुई, ठीक है,
तो मैं कहा भाई वजू, हम लोग 3-4 साथी मिल के जाते थे, चलो भाई नमाज पढ़ लेते हैं। हाँ तो वहाँ मुझे है 2-3 आदमी ही मिला मुझे, और वहाँ पूरी मजार में भरा पड़ा आदमी है। मैं सोचा यार ये लोग नमाज कब पढ़ेंगे, हम तो मैं 1 घंटा तो वही देखा मैं नमाज जो पढ़ता कब है। अब वो सब डायरी लेके खड़ा रहता है, हाँ भाई लिखाइए, हाँ भाई लिखाइए, हाँ भाई लिखाइए, क्या लिखाइए, पैसे लिखाइए, जो आता पकड़ के पैसे लिखवाओ। बड़ा खतरनाक माहौल है साहब। बहुत खतर, नमाज में तो ये लोग इतना कमी करता है, इतना कमी करता है जिसका अरे कोई कहीं मैं जा अभी नहीं दिल्ली सकता। गया था कुछ टाइम पहले, 6-7 महीने हुए होंगे। जी जी तो एक लड़की, वो तो लड़कियां ही बहुत थी, लड़का लड़की में करीब में बैठे और जमात खड़ी है। मैंने से फिर कहा, मैंने से जी कहा तो सारा शर्मिंदा हुआ, फिर उठ के चला गया। मैं क्या नमाज हो रही है तो शर्म नहीं आ रही यहाँ पर? बताइए। वही मस्जिद के सहन के पास में हजरत की दरगाह के सामने बैठा हुआ था, लड़की और वो दोनों जी आशिक माशुकी कर रहे थे, क्या कर रहे थे अल्लाह जाने। तो मैंने जब कहा तो सारा शर्मा के फिर भागा, वहां से निकला। अरे बहुत बुराइयां, इतनी बुराइयां है कि क्या बताएं हजरत। देखो साहब, बुराइयां तो सब में, लेकिन बरेलवी हाँ में बहुत। हम कहाँ कर रहे हैं, सब में है बुराई, तो मेरे भी अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन लेकिन इनमें ये है कि वो तो हम इस जानते तरह हैं, की मैं तो नहीं बहुत कि बुरा इंसान हूँ मज़ारों पे लड़कियां पड़ी हुई हैं, औरतें। जी। ये लेकिन कुछ देवबंदियों में तो बुराइयां नहीं है जो कम है से कम। हजरत, कुछ बुराइयां जो है जाहिरी है, कुछ बातिनी है कि नहीं हजरत। बस देवबंद वालों में तो नहीं है कि इस तरह से लड़कियां बाहर जाती हैं मज़ारों पे। जी बुराई तो सब में है, हम कहाँ बोलते नहीं है। बरेलियों की तो हर मज़ार पे भरी पड़ी है। अब ये कहते हैं मना, मना है, मना है तो मना है, तो कंट्रोल क्यों नहीं है? पूरा हिंदुस्तान तो भरा पड़ा है औरतों से, पूरा हिंदुस्तान भरा उसको पड़ा है औरतों से मज़ारों पे। उसको कौन रोकेगा, उसको कौन रोकेगा। अब तुम 2-4 मज़ार बता दो कि फला मज़ार पे नहीं आती, तो पूरे हिंदुस्तान में तो जा रही है। 1-2 मज़ारों पे नहीं आ तो क्या हुआ? दारुल देवबंद का जो अभी जो वो बना है लाइब्रेरी, ठीक है, तो उसमें लड़कियां बहुत ज्यादा आ रही थी, ठीक है। हाँ तो उसमें एक ही बार तो ऐलान किया, हाँ, खत्म। मतलब कुछ, मतलब कि सोचा कि कुछ हो रहा है यहाँ पर, मतलब हो सकता है भाई, हम्म बस ऐलान किया, काम खत्म। आज एक भी लड़की वहाँ आपको नहीं मिलेगी, एक भी लड़की नहीं। एक भी लड़की है ना? जी अब बताओ, 8,000 लड़के पढ़ सकते हैं वहाँ पर, दालूम का जो बना लाइब्रेरी उसमें। जी 2,000 नीचे, 2,000 ऊपर, 4 बिल्डिंग है ना, 4 मंजिला। जी जी कितना बड़ा है वो दालूम लाइब्रेरी बनी है? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। लगभग कितने हजार लोग बैठ सकते हैं? हाँ 8 से 10 हजार लोग आराम से बैठ जाएंगे उसमें। आप बताइए, इतनी बड़ी लाइब्रेरी हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं होगी अभी तक कहीं। नहीं नहीं होगी, सही बात। ये और इतनी रामपुर, खूबसूरत बिल्डिंग और बिल्कुल गोल बनाया गया है। जैसे ये लाइब्रेरी थी ना, ये रामपुर की लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी, अच्छा अच्छा ये भी ऐसी नहीं बनी शायद जिस तरह से बनी देवबंद की। अच्छा, ऐसी ही वो भी है। नहीं, ऐसी तो नहीं हुई, तो पुरानी में गया था रजा लाइब्रेरी रामपुर में भी, लेकिन इतनी नहीं है जैसे देवबंद की बनी है। वो भी बहुत बड़ी है। बड़ी तो है, लेकिन देवबंद की बहुत आलीशान बन गई ना अब नए दौर के साथ। जी 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 रामपुर की लाइब्रेरी का चर्चा थोड़ी होता है देवबंद के मुकाबले में, उसके मुकाबले में। सही बात हजरत। है जी देवबंद के अंदर कम से कम 2 तो दालूम देवबंद बन गए, वक्फ दालूम देवबंद, मदाहिलूम जी देवबंद वाले जो है मेहनत बहुत करते हैं पढ़ाई में। जी बहुत मेहनत करते हैं, और ये बहुत ज्यादा। बरेली वाले तकरीर में रटा देते हैं, 2-4 तकरीरें रटा देते हैं, कमाओ खाओ हो जाओ। जी ना आप पढ़े, मौलाना अब्दुल्ला मोगसी साहब के बारे में आप मतलब मालूम कीजिएगा, उनके बारे में भी। अभी के इंशाल्लाह। टाइम में बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी हैं वो। हाँ हाँ हाँ। जी मिल्ली कौंसिल का है जो सदर जो कई बार रहे हैं, वो उसके बाद जो है उसका दोस्त था मौलाना अब्दुल राबे हसनी साहब। अच्छा, नदवे वाले। जी 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 उनका। वो तो अमीर मिल्लत थे, वो थे क्या नाम, मुर्शिदुल उम्मत कहा जाता था उनको, जी लिखा जाता। वो जो है मौलाना राबे अल हसनी साहब, इनसे मिलने आते थे हमेशा, ठीक है। साल में 2-3 बार तो अरे मिलने आ ही आते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी ये कोई बात नहीं कि मैं उस मदरसे से पढ़ा हूँ, और मैं खुद मौलाना राबे साहब से कई बार मिले हैं, है ना? क्योंकि वो उनसे आते थे मिलने के लिए, मौलाना अब्दुल्ला मोगसी साहब से। अरे क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है जी कितनी बड़ी हस्ती होंगे, अंदाजा बहुत बड़ी लगाओ। हस्ती हजरत, बहुत बड़ी। उनके नामों से है ना, अफ्रीका के जो है इतना चंदा आता है ना कि क्या बात है। देखो देवबंद में तो मैं कह रहा हूँ कि 1,000 बच्चों के मदरसे इतने ज्यादा हैं कि गिनना मुश्किल हो जाएगा।
جی 1000 بچے جہاں لیتے ہیں دیوبند والے مدرسے اتنے ہیں، بریلیوں میں جہاں 200 بچے ہو جائیں تو اسے بہت بڑا یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، بتائیے پہلے جہاں وہاں تو 200 بچے رہے. اب آپ بتا رہا ہوں 1200 بچے رہتے ہیں وہاں پر، اور میں نے آج پہلی بار نام سنا، یعنی اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں دیوبند والوں میں کہ نام بھی میں نے آج سنا ہے. ایسے کتنے مدرسے ہیں؟ جی بہت میرٹھ میں تو بہت مدرسے ہیں. یہ مدرسہ میرٹھ شہر میں نہیں ہے، تو میرٹھ شہر سے 15-16 کلومیٹر اندر گاؤں میں ہے. ٹھیک ہے، 20 کلومیٹر لگ بھگ. پھر میرٹھ میں وہ الگ ہے دوسرے مدرسے. جی یہ ضلع پڑتا ہے میرٹھ. ایک اب رحمت العلوم بھی تو ہے وہاں پر، رحمت العلوم ہے، کیا نام ہے؟ جو یہ نام سنے ہیں آپ، کیا کہتے ہیں، ہاپور. ہاپڑ وہاں گیا ہوں نا میں، شاید نماز پڑھی ہے میں نے. اچھا ہاپور مدرسے میں پڑھے ہیں نا، مطلب کہ مدرسے میں. ہاپڑ سے نکلا ہوا تھا میں، دلی سے مراد آباد ہم آتے ہیں تو ہاپڑ پڑتا ہے. ایک آدھ جی بار شاید نماز، وہاں ہاپور میں بھی ایک بہت بڑا مدرسہ ہے. ارے بہت بڑا ہے، ہم بہت بڑا. میں جی گیا جی تھا، میرے شاید ہاں. نماز پڑھی ہوگی، دھیان نہیں آ رہا. تو ہاپور سے 15 کلومیٹر اندر ہے وہ مدرسہ. گاؤں بالکل جنگل میں حضرت، بالکل جنگل کٹھا کی یاد میں ہے. جنگل. اور وہاں ایک اسکول بھی بنا حضرت نے، وہاں اسکول بھی بنایا ہے 12ویں تک، مدرسے سے جڑا ہوا، وہ مدرسے ابھی سے آپ چلتا کی ہے. عمر 25 سال ہوگی، 25 سال. اچھا اچھا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال ہے ابھی. جی 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 صحیح بات بولا. 25-27-28 سال ہوگا. تو ایسا ہے، تعجب یہ ہے کہ آپ کو حضرت خواجہ ولی اجمیری کے بارے میں معلومات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں تحقیق کرو. دیوبند والوں کا سب کا سلسلہ وہیں سے ہی ہے. اچھا اچھا. خواجہ ولی اجمیری سب سے بڑا کام انہوں نے کیا ہے اسلام کا. جی آج یہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے مسلمانوں کو، یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث مودودی. ہاں ہاں، یہ ٹکڑوں میں آپ دیکھیے، یہی تو کمزوری ہے. اگر ٹکڑوں میں نہیں بنا بھیا، آپ جو کر رہے ہیں آپ کیجیے. آپ اس کے خلاف بولتے ہیں، وہ اس کے خلاف بولتا ہے. اگر یہ لوگ ایک کمیٹی سدس چلتا ان لوگوں کا سب، مطلب کہ پورے مسلمانوں میں، تو اس کا زور پیدا ہوتا. آج ہندوستان میں اس کا بہت بڑا طاقت ہوتا. یہ سب ختم ہے. سب ختم. دیکھو علامہ اقبال رحمۃ وہ اللہ اس علیہ کو کہا تھا مارتا نا، ہے، وہ ہنس، وہ قرآن بھی دیوبندوں والے ایک، کہیں مار قرآن بھی دیا ایک، حضرت، وہ اللہ ہنس بھی رہا ہے. ایک، نبی بھی نبی بھی بتائیے ہمارے پہلے. سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو وہ انہوں جی نے جو جی قرآن بھی ایک، اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. بتائیے پہلے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، 70-80 سال پہلے کہہ دیا تھا. لیکن اور بریلویوں کو مزہ کیا آتا ہے، اس میں آتا ہے دیکھیے مزہ کہ ایک چیز یہ ہے، اب دیوبندیوں کو دیکھیے کافر ان لوگوں بنانے نے میں انہیں بہت مزہ آتا ہے. حضرت جلسہ جو ہوتا ہے عوام کے فائدے کے لیے، ہاں، یہ نقصان کرنے کے لیے تقریریں یہ کرتے جو ہیں. جلسہ کرتا ہے یہ صرف نقصان کی. آج تک ایک بھی فائدہ بتا دے کہ ایک فائدہ ہوا قوم کو، ارے کبھی فائدہ میں تو مان ہی یہ نہیں سکتا ہے کہ. ابھی مہوتری نیپال میں ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے اسے مار رہے ہیں. بریلوی بتائیے بریلوی کو مار رہے ہیں، ہاتھ میں قرآن ہے وہ مار وہی رہے ہیں اس کو. گزر وہ رہا ہے. گر گیا. بتائیے پہلے. ارے وہ گر گیا، اسے گرا ہے، پوری طرح سے گرا ہے. ہاتھ میں قرآن تھا، گر گیا. بتائیے پہلے. اتنا مارا یہ کہ گر گیا. قرآن کا بھی ادب نہیں کیا ان بریلیوں نے. جی اب قوم کیا کے معلوم، فائدے کے لیے کبھی سوچتا ہی نہیں ہے یہ لوگ. نہیں میں نے کبھی آپ نہیں سوچا کہ فائدے کے لیے سوچتا ہی نہیں ہے. فائدے کے لیے سوچتا ہے تو قرآن کا تو ادب کرتا ہے. یہ تو سوچتا ہے کہ ہاتھ میں قرآن ہے یار، اسے مارو مت. پہلے قرآن لے لو، پہلے قرآن پہلے سے لے لو، کہہ دو پہلے بھیا قرآن رکھ دو، جی جب رکھ دو کہیں. پہلے قرآن پکڑنا تھا نا، پہلے قرآن قرآن ہاتھ پکڑنا میں لے تھا لیتے. تب نہ اگر کچھ. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر مارنا ہی تھا تو اس کو تو اس کے چوتڑ کوٹ دیتے، تم تو ڈنڈے دے دے کے. لیکن پہلے جی جی قرآن ہاتھ سے لے لیتے کہ بھائی قرآن لے، اور جی قرآن جی کو جی جی رکھوا جی دیتے کہ بھائی یہ رکھ کے آؤ آپ. لیکن قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے اور اسے مارنا ہے لاتوں گھوسے. کہا کہ مسلمان ہے پھر شیطان ہو گئے سالے. تو بالکل شیطان ہے یہ سب. شیطان ہے، ان کو مسلمان کیا کہا جائے، سالے کٹوئے ہیں بالکل. یہ پورے ہندوستان کے ممالک کو تم پورا کٹا برباد کر کر سالے دیا ہے. مسلمان ہو گئے مہوتری نیپال میں. یہ کوئی مسلمان ہے سالے؟ یہ قرآن کا ادب بھی نہیں کر رہے. قرآن ہاتھ میں لیے ہوئے اسے مار رہا، وہ گرا ہوا ہے. بہت بری طرح سے مارا کہ گر گیا تھا. وہ دیکھا ہوا آپ نے، گر گیا پوری طرح سے. جی 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 نہیں دکھ رہا ہے نا، تو گر گیا تھا پوری طرح سے، گر گیا وہ تو. ہاں بالکل گرا، دیکھا میں نے، اتنا دیکھا مارا ابھی کہ گر دیکھا گیا. میں، اس لیے آپ کو کال کیا ہاتھ ابھی میں میں. قرآن ہے اسے اتنا مار رہا ہے. یہ ہے ان کا، کہا کہ مسلمان ہے سالے. ان کے اندر تو ادب ہی نہیں ہے. وہ کیا با اخلاق ہوگا وہ. ارے یہ جو دیوبندیوں کو نہیں مار رہے تو بریلوی کو مار رہا ہے. ہاتھ میں قرآن ہے پھر بھی مار رہا ہے. بریلوی کو مار رہا ہے. بتائیے پہلے کتنا ظلم کر رہا باپ. اس لیے کہ یہ زاہدی بریلوی ہے، ہم جیسی بریلوی ہیں. دو فرقے ہیں نا نیپال میں، سنیوں میں. جی بریلوی میں یہ دو جاہل فرقے، لوگ ہے، اتنا عالم لوگ تھوڑے ہوتا ہے. ایک جیسی فرقہ ہے نیپال میں، ایک زاہدی فرقہ ہے. میں گیا ہوں نا نیپال، مجھے معلوم ہے.
اچھا اچھا، نیپال میں بغل میں ہے یہاں سے 40 سے 45 جیسی کلو میٹر ہے. فرقے والے زاہدی والوں کو مسلمان نہیں مانتے، زاہدی والے جیسی والوں کو نہیں مانتے. مفتی عبد اچھا المنان کلیمی نے برسری ممبر یوٹیوب سے نکالے نا، آپ مفتی عبد المنان کلیمی لکھ دینا، وہ برسری اچھا اسٹیج کہہ رہا کہ جیش مفتی جیش کافر ہے، اور مفتی جیش نے زاہد ملت کو کہا کہ یہ کافر ہے. اچھا. وہ پھلوائی شریف کو مانتے تھے، دیوبند والوں سے تھوڑے تعلقات ہوں گے ان کے، یعنی زیادہ بھی نہیں، تھوڑے بہت. مفتی کیا بولے، مفتی کلیم؟ مفتی عبد المنان کلیمی لکھ دینا، بس یہ لکھ دینا اچھا، مفتی عبد المنان کلیمی. کلیمی نیپال تقریباً، جی جی. نیپال لکھ دینا مفتی عبد المنان کلیمی، پھر دیکھنا وہ کتنا بول رہا ہے مفتی جیش کے خلاف. اچھا. ارے وہ ایک دوسرے کو، یہ بریلوی مسلمان نہیں مانتے، اتاری شاگری کو نہیں مانتے، شاگری اتاری کو نہیں مانتے. دیکھو تبلیغ جماعت میں بھی اختلاف ہے، 2 فرقے ان میں بھی ہو گئے، 2 جماعتیں ہو گئیں، ایک شورا ایک شادیانی. جی جی جی، صحیح بات. تو اب ایسے بریلیوں میں 12 فرقے ہو چکے ہیں. چلو شورا شادیانی میں تو تھوڑی بہت لڑائی ان میں بھی ہو رہی ہے سب جگہ، لیکن اتنی تو نہیں ہو رہی جتنی بریلیوں میں ہوتی ہے. یہ تو قوم کے فائدے لیے کام کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، چاہے 2 ہو، یہ مطلب وہ تو آخر جماعتیں نکلتی ہے، جو لوگ جاہل ہے صاحب اب یہ کیا چاہ رہے جانتا تو نہیں ہے. نہیں، ایسا تو لڑائی نہیں ہے، مرکز میں ہی ہمیں معلوم ہے، مرکز میں بھی لڑائی ہوئی ہے رمضان میں، 24 لوگ گھائل ہوئے تھے رمضان میں دلی مرکز میں. نہیں لیکن گھائل وائل نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، گھائل وائل نہیں ہوا تھا. مارا موری تو ہوئی تھی. دیکھیے اس میں تکرار بازی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جس میں مولانا لاڈ صاحب کچھ ماننے والے تھے اور کچھ مولانا سعد صاحب اس میں تھے، ٹھیک ہے. بہت جم کے ہوئی تھی، مگر ہاں جم کے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پر لیکن بہت بڑا معاملہ ہو جاتا ہو جاتا. تو، ہاں بہت بڑا معاملہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اللہ نے بچا دی، تو بدنامی بہت بڑی ہو جاتی، بہت بڑی بدنامی ہوتی پوری بہت دنیا سے وہاں زبردست سے. بدنامی ہوتے تھے بچی. وہ تو جماعت اسلامی والے بیچ میں آ گئے، انہوں نے بیچ بچاؤ کر دیا. کیا کرا ہے؟ جی دیکھو جماعت اسلامی نے کام تو کیا ہے، لیکن جی یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، بس اندر سے صحابہ کرام یعنی دل و جان سے نہیں مانتے. ان کے دل میں بغض بہت بھرا ہے صحابہ کرام کا، جی، بغض بھرا ہوا ہے. صحابہ کرام کی عظمت کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے ان کے دلوں میں. بتائیے کوئی. اس لیے جماعت اسلامی اور اہل حدیث تو میرے پاس بھی نہیں آتے جلدی سے. وہ جی سمجھ جی میں تو سمجھ لو کہ ڈنڈے باز سنی سمجھ لو مجھے ایک طرح سے، کہ جماعت اسلامی اہل حدیث کا آدمی آ کے میرے ساتھ میں برائی کیسے کر سکتا ہے صحابہ کرام کی، جی یا کمی کیسے نکال سکتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے کمی نکالنے والا ان کی؟ جی. نہیں، اس لیے تو ہوتا کون ہے سارے تجھے چوتر دھونے کی تمیز نہیں ہے، اور تو صحابہ کرام کی کمی نکالے گا؟ جی منع کیا علماء نے کہ صحابہ کرام کا اختلاف بیان نہیں کر سکتے. سید صحیح حسنین بات. میاں صاحب نظمی مارہلوی کا نام سنا آپ نے؟ جی حضرت سید حسنین میاں صاحب نظمی مارہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید حسنین میاں صاحب مارہل شریف میں تھے. اچھا. انہوں نے کہا ہے ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازاں ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازاں ہے، صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے. یہ حضرت کے لڑکے ہیں ابھی وقار ملت، فخر اہل سنت، فخر المجاہدین، حضرت مولانا سید ستین حیدر میاں صاحب، ان کے والد کا شعر سنایا میں نے آپ کو. جی پوری نعت شریف بڑی ہے، پھر کبھی سنا سکتا ہوں انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی جی چینل میں ڈلوا دینا تم تو جو گفتگو ہوئی اپنی سب لوگ سنیں. ٹھیک ہے، جی 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 ٹھیک ہے. اور اجمیری سنی بنے چینل بھائی، دیوبندی مت بنو، نہ بریلوی بنو، نہ اہل حدیث، نہ مودودی، نہ مرزائی، نہ چکڑوالی، نہ اتاری، نہ شاگری، سیدھے بنو تو اجمیری سنی بنو. اگر بننا ہی ہے، اچھا. اگر بننا ہی ہے تو اجمیری سنی بنو، اور نہیں بننا تو سیدھے سیدھے ڈائریکٹ مسلمان بنو، کٹر مسلمان. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو. ہاں، اور قوم کے بارے میں فائدہ کے بارے میں حضرت کہیے. ارے سیدھے سیدھے مسلمان بن جاؤ. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. بس یہ کیا الٹی سیدھی باتیں، دیوبندی بریلوی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ سب کچھ نہیں. جی صحیح سب بات. اپنی اپنی جگہ ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ رہنے دو. جیسے آپ نے کہا نا بھائی تم اپنا کرو وہ اپنا کرے. ٹھیک جی ٹھیک ہے، ڈلوا دوں گا میں چینل پہ اس کو موقع لگے گا تو. ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ انور عالم لکھ دیجیے. انور صاحب چشتی. ٹھیک ہے، جی. السلام علیکم.